وعاشروهن بالمعروف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کیسی تھی؟ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا ورد کر لیں. رکھیے نا، عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میاں بیوی کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو حضور فرماتے کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کا حق ادا کرے اور اپنے شوہر کو نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عفت اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، تو جب یہ مرے گی تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اگر اس کا شوہر نیکوکار اور ایماندار ہوگا تو یہ جنت میں بھی اسی کی بیوی رہے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو شہیدوں میں سے کوئی نہ کوئی شہید کی یہ بیوی بنے گی. اور شوہروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں. عورتوں کے معاملے میں تم بھلائی کرنا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو، اس کو برتنا چاہو، تو اسی حالت میں رکھ کر اسے فائدہ حاصل کرو. اور اگر تم اس کو سیدھی کرنا چاہو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، البتہ تم سیدھی کرنے کے چکر میں اس کو توڑ دو گے، اور توڑ دینا ہی طلاق ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شوہروں کو بھی بتا دیا
اور بیویوں کو بھی بتا دیا کہ کس طرح سے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بجا لانا ہے اور کس طرح سے اپنی عائلی زندگی گزارنی ہے. میاں بیوی کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے, شوہر کو بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے, بیوی کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح لفظوں میں بیان فرما دیا. اور ایک حدیث پاک میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, یعنی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. یہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور یہ حضور نے صرف حکم نہیں دیا, بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. یہ حضور کا صرف دعویٰ نہیں ہے, بلکہ حضور نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ اپنی پاک بیویوں کے ساتھ بڑی اچھی معاشرت نبھائی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے حقوق دلائے. چنانچہ 2-4 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیسے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں تو صرف آپ کا نام نہیں لیتی ہوں, آپ کا نام چھوڑتی ہوں, لیکن باقی آپ میرے دل میں موجود رہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح معاشرت فرماتے تھے, اس طرح سلوک فرماتے تھے کہ ہر ایک کے دل میں آپ ہی کی حکمرانی تھی. بحیثیت شوہر حضور کی زندگی کو دیکھیں آپ کہ اپنی بیویوں کو کس طرح آپ راضی کر رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو کس طرح خوش فرما رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, ازواج مطہرات میں ایک نام آتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی دوسری شادی تھی, دوسری بیوی. حضرت خدیجہ کے بعد حضور نے حضرت سودا کے ساتھ نکاح فرمایا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا دن تھا, اور حضور انہی کے گھر میں موجود تھے, انہی کے حجرے میں موجود تھے. اتنے میں حضرت عائشہ حلوہ پکا کر کے حضور کی خدمت میں لائی اور حضور کے سامنے پیش کر دیا. اور حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ آپ بھی لیں. تو حضرت سودا کی غیرت نے ان کو جھنجھوڑا کہ حضور میرے گھر میں ہے اور میری باری کا دن ہے, اور عائشہ حلوہ بنا کر کے لا رہی ہے. ان کی غیرت نے ان کو جھنجھوڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں حلوہ نہیں کھاؤں گا. تو حضرت عائشہ نے حلوہ لے کر کے ان کے چہرے پہ مل دیا. حضرت سودا نے حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ دیکھیے عائشہ نے میرے چہرے پہ حلوہ مل دیا. تو حضور نے فرمایا سودا تم بھی حلوہ لے کر کے عائشہ کے چہرے پہ مل دو. چنانچہ حضرت سودا نے بھی حضرت عائشہ کے چہرے پہ حلوہ مل دیا. یہ سب حضور کے سامنے ہو رہا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ حضور کے سامنے ہو رہا ہے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے دونوں کو اپنے چہرے کو دھونے کا حکم دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سلوک تھا بیویوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو طرز زندگی تھی بیویوں کے ساتھ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا بیویوں کے ساتھ,
اگر اس طرح کا معاملہ ہم امتی بھی کریں اپنی بیویوں کے ساتھ تو یقیناً ہماری زندگی بھی خوشگوار گزرے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں حضور کے ساتھ تھی. اس وقت میرا جسم جو ہلکا تھا اور حضور کا جسم بھاری تھا, تو ہم نے پیدل دوڑ میں مقابلہ کیا حضور کے ساتھ. میں نے مقابلہ کیا حضور کے ساتھ پیدل دوڑ میں. سفر کا موقع ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس دوڑ مقابلے میں آگے نکل گئی, یعنی میں جیت گئی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا موقع آیا تو اس وقت موٹاپے کی وجہ سے میرا جسم بھاری ہو گیا تھا. پھر مقابلہ ہوا, پھر میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کیا تو میں پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے, یعنی حضور جیت گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ یہ جیت تمہاری اس جیت کا بدلہ ہو گیا, یہ جیت تمہاری اس جیت کا بدلہ ہو گیا, اسی کا جواب ہو گیا. کوئی آدمی آج کے دور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو, محبانہ ماحول ہو. خوشگوار زندگی تبھی گزرے گی جب آپ ایک دوسرے کا دکھ اور درد سمجھیں گے, ایک دوسرے کو خوش کرنے کے بارے میں سوچیں گے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میرا اسٹیٹس اور میرا لیول بہت اونچا ہے اور میری بیوی کا اسٹیٹس اور لیول بہت ہی نیچا ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کروں, تو یاد رکھیں یہ تو نبوی تعلیم ہے. اپنی بیویوں کو خوش رکھنا اور اپنی بیویوں کو راضی رکھنا اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو یہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ خیبر کے موقع پر حضور نے خیبر کے رئیس اعظم ہوئے بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. جب خیبر سے واپس ہونے لگے, جب واپسی ہوئی مدینے کی طرف, تو صحابہ کرام نے کیا منظر دیکھا اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور خود اپنے دستے مبارک سے اونٹ پہ حضرت صفیہ کے بیٹھنے کا انتظام فرما رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں. خود اپنے دستے مبارک سے حضرت صفیہ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے اونٹ پہ بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں. حضور نے جو عبا پہن رکھی تھی حضور نے اس عبا کو اتار دیا, اس کو طے کیا, اور طے کرنے کے بعد اپنی بیوی کے بیٹھنے کی جگہ پہ اس کو بچھا دیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں, اونٹ پہ سوار ہو جائیں. جب وہ سوار ہونے لگی تو حضور نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ان کے سامنے رکھ دیا. حضور نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ ان گھٹنوں پہ اپنا پیر رکھ کر کے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. حضرت صفیہ حضور کے گھٹنوں پہ اپنا پیر رکھ کر کے اونٹ پہ سوار ہو گئی. یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار, یہ ہے حضور کا سلوک بیویوں کے ساتھ. اگر آج کے زمانے میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو کہیں گے یہ تو جورو کا غلام ہے, بیوی کا نوکر ہو گیا, بیوی کی نوکری کر رہا ہے, اس کی غلامی کر رہا ہے. تو یہ غلامی نہیں ہے, یہ نوکری نہیں ہے, یہ تو میاں بیوی کی زندگی کو پرکشش بنانا ہے. میاں بیوی میں جو محبت ہے اس محبت کو بڑھانا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں لڑائی ہے, گھر گھر میں جھگڑا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سلوک تھا, جو حضور کی طرز زندگی تھی بیویوں کے ساتھ, ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک آب خورے سے پانی پی رہی ہیں. اب پانی پی رہی ہیں ایک پیالے سے. تو حضور نے جب دیکھا کہ عائشہ پانی پی رہی ہے تو حضور فرماتے کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا. حالانکہ پانی اور بھی تھا, لیکن حضور کی طرز زندگی دیکھیں آپ, طرز معاشرت دیکھیں آپ. حضور فرماتے عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچانا. حضرت عائشہ نے تھوڑا سا پانی بچا لیا. اب حضور پینے لگے. حضور پینے سے فرمایا کہ عائشہ ذرا بتانا کہ تم نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے, تم نے اپنے لب کہاں رکھے تھے, اس لیے کہ میں بھی وہیں پہ اپنا منہ رکھ کر کے پانی پینے والا. یہ حضور نے بیویوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا پیغام دیا. اگر ہر گھر میں
शोहर बीवी के साथ इस तरह की मोहब्बत का बर्ताव करे तो फिर शोहर बीवी को क्यों तलाक देगा? अगर बीवी शोहर के लिए बनाव श्रृंगार करेगी, बीवी अपने शोहर के लिए सजेगी संवरेगी, शोहर अपनी बीवी के लिए सजेगा संवरेगा, तो आखिर शोहर बीवी को तलाक क्यों देगा? दोनों में झगड़ा क्यों होगा? तू मैं क्यों होगा? यह सारा झगड़ा कब होता है? यह झगड़ा उस वक्त होता है कि आदमी औरत को बीवी का दर्जा नहीं देता है और बीवी मर्द को शोहर का दर्जा नहीं देती। हालांकि अगर बीवी अपने शोहर को बादशाह बना के रखे, जाहिर सी बात है, अगर बीवी अपने शोहर को बादशाह बना के रखे तो बीवी बादशाह की बीवी ना होगी। तो शोहर बादशाह है और बीवी मलका है, रानी है। अगर बीवी अपने शोहर को खादिम बना के रखे, नौकर बना के रखे, तो जाहिर सी बात ये नौकर की बीवी होगी। बादशाह बना के रखेगी तो बादशाह की बीवी होगी, नौकर बना के रखेगी तो नौकर की बीवी होगी। यह तो बीवी के ऊपर डिपेंड है। और अगर शोहर बीवी की तजलील करता है, बीवी को जो है पैर की जूती समझता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी की तुम्हारे अंदर यह हैसियत है, तुम्हारे नजदीक यह हैसियत है कि तुम उसको पैर की जूती समझ रहे हो। जब तुम्हारे नजदीक तुम्हारी बीवी की यह हैसियत है तो बाकी औरतों की क्या हैसियत होगी? तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में मुअज़्ज़ज़ नहीं है, मोहतरम नहीं है। तो अपनी बीवियों को इज्जत दें और बीवियों के लिए यह है कि अपने शोहरों का इकराम करें, उनका एहतराम करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई और बैक वक्त आपके निकाह में 9 बीवियां थीं। शादियां तो 11 फरमाई, ये हुजूर की खुसूसियात में से, उम्मत के लिए सिर्फ 4 है, लेकिन हुजूर ने 11 शादियां फरमाई और 9 बीवियां आपके निकाह में मौजूद थी। लेकिन कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस तरह का कोई तल्ख तजर्बा नहीं हुआ बीवियों के साथ। हुजूर ने, आज होता क्या है कि आदमी की एक बीवी हो तलाक दे दिया, 2 बीवी हो तो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं है, 3 बीवी हो तो इंसाफ तो होगा ही नहीं, और 4 बीवियां अगर किसी की हो तब तो लगता है कि इंसाफ उसके घर से उठ जाएगा, अदल उठ जाएगा। लेकिन हुजूर 9 बीवियां एक साथ रख रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान अदल फरमा रहे, इंसाफ फरमा रहे और किसी के हक में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। यानी मियां बीवी का जो हक है उस हक को कभी भी आपने कम नहीं किया, हर एक को बराबर बराबर का हक दे रहे हैं। कभी भी आपने किसी बीवी को तलाक नहीं दी। आज लोग एक बीवी को जो है तलाक देते हैं, एक बीवी उसे समझती नहीं है, उसको तलाक दे दिया। और हुजूर की 11 बीवियां थी, हुजूर ने 11 निकाह फरमाए, मगर आपने कभी भी किसी बीवी को तलाक नहीं दी। हां, अलबत्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला फरमाया। ईला का मतलब मैंने आप लोग बताया था कि आदमी जो है, शोहर जो है कसम खा ले कि मैं अपनी बीवियों से नहीं मिलूंगा, अपनी बीवियों से सोहबत नहीं करूंगा। और जमाना जाहिलियत में इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं थी कि आदमी जो है अपनी बीवियों से 1-1 साल के लिए कसम खा लेते थे, 2-2 साल अलग रहने के लिए कसम खा लेते थे, 3-3 साल अलग रहने की कसम खा लेते थे। लेकिन इस्लाम ने इस दस्तूर को खत्म किया और इस्लाम ने कहा कि अगर कोई आदमी कसम खाता भी है तो बस 4 महीने ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत है, 4 महीने के अंदर अंदर अगर रुजू कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसकी बीवी खुद बहुत निकाह से निकल जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को तलाक तो नहीं दी, अलबत्ता आपने ईला फरमाया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली एक मरतबा कि मैं 1 महीना तक अपनी बीवियों से सोहबत नहीं करूंगा। हुजूर ने यह कसम खा ली। और हुजूर ने यह कसम क्यों फरमाई, उसको समझने के लिए आप यह जानें कि हुजूर की जिंदगी बड़ी जाहिदाना थी, बड़ी आबेदाना जिंदगी थी, साबिराना जिंदगी थी, शाकिराना जिंदगी थी। हुजूर की जिंदगी बिल्कुल सादा थी, बिल्कुल सिंपल लाइफ थी आपकी। अब अज़वाज मुतहरात जो थी, हुजूर की जो मुकद्दस बीवियां थी, ये बड़े बड़े मालदार और ऊंचे घराने की औरत थी। अब जाहिर सी बात है, हजरत उम्मे हबीबा, ये भी हुजूर की बीवी का नाम है, ये मक्का के रईस हजरत अबू सुफियान की बेटी थी। हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये कबीला बनी मुस्तलक के सरदार आजम हारिस बिन दिरार की बेटी थी। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खैबर के रईस आजम हौय बिन अख्तब की बेटी थी।
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی نور نظر تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق اعظم کی نور نظر تھی، اور حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش یہ خاندان قریش کے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. تو حضور کی جو پاک بیویاں تھیں یہ بڑے مالدار اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. یہ امیر زادیاں بچپن ہی سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول میں پلی بڑی تھی. ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کا لباس و پوشاک بڑے اونچے لیول کے تھے. اور حضور کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی، حضور کی زندگی بڑی سادہ تھی، سمپل تھی. اب ہوا کیا کہ حضور کے بعد جو کچھ بھی آتا تھا حضور غریبوں میں لٹا دیا کرتے، غریبوں میں صرف کر دیے تھے. جو آتا تھا حضور رکھتے نہیں تھے، غریبوں میں لٹا دیا. یہی وجہ ہے کہ حضور کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ بسر کرتے تھے. اب یہ چیزیں جو ہے ازواج مطہرات کے اوپر گرا گزری. ازواج مطہرات نے زیادہ رقم کا مطالبہ کیا حضور سے. ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا حضور سے کہ آپ ہمارے اخراجات بڑھائیں، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ ہمارے اخراجات بڑھائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں زیادہ رقم دیں، ہمارے اخراجات بڑھائیں، تو حضور کے دل پر ایک صدمہ گزرا، حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہو گئے اور حضور نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا، 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کروں گا. حضور نے یہ قسم کھا لی. اسی کو ایلا کہتے ہیں. اب اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں میں حضور گھوڑے پر سے گر پڑے اور آپ کی مبارک پنڈلی میں مونچھ آ گئی. تو آپ اپنے گھر کے بالا خانے میں گوشہ نشی ہو گئے اور لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے واقعہ کو بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، ہم دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم میں سے دونوں باری باری ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو باخبر کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر پہ موجود تھا، میرا وہی پڑوسی میرے گھر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا. دروازہ کھولا میں تو گھبرا گیا. دروازہ کھول کر کے میں نے کہا کہ کیا غسانیوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے؟ کیونکہ ان دنوں شام کے غسانی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا بات ہے، اتنا زور زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو، کیا غسانیوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا. بولے کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی. بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، حضور نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس خبر سے میں گھبرا گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیں؟ کہتے ہیں کہ میں صبح مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے بات نہیں کی. حضور نماز سے فارغ ہوئے اور فوراً اپنے حجرے کے بالا خانے میں چلے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد نبوی سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر پہنچا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی حفصہ رو رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹی، میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا کہ اگر اخراجات میں کوئی کمی ہو، رقم کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے لے لینا، لیکن حضور کو تنگ مت کرنا. لیکن تم نے میری بات پہ دھیان نہیں دیا. اچھا یہ بتاؤ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم سبوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، آپ خود ہی بالا خانہ میں چلی جائیے اور حضور سے دریافت کر لیجیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی پہنچا. میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. جب میں نے پوچھا کیا بات ہے، صحابہ کرام کہہ رہے کہ حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اس لیے ہم لوگ رو رہے ہیں. اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے بالا خانہ میں پہنچا. پہرے دار تھا، پہرے دار سے میں نے کہا کہ جاؤ اور حضور سے میرے لیے اجازت مانگو. پہرے دار لوٹ کر کے بتایا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے اجازت مانگی تو کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر کہتے دوسری مرتبہ جاؤ. وہ دوسری مرتبہ پلٹ کر کے آئے تو کہا کہ حضور نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ، جا کے کہو کہ عمر آیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہے.
अगर हुजूर हुक्म दें तो मैं खुद अपनी तलवार से अपनी बेटी की गर्दन उड़ा दूं। जाओ कह दो कि उमर आए हुए हैं, वो अपनी बेटी की सफारिश के लिए नहीं आया बल्कि मिलने के लिए आया। तीसरी मरतबा हुजूर ने इजाजत दे दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि मैं हुजरे में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुरदुरी बांध की चारपाई पर लेटे हुए हैं और आपके जिस्म मुबारक पर बांध के निशानात पड़ गए हैं। खुरदुरी बांध की चारपाई पर लेटे रहने से बांध के निशानात पड़ेंगे, निशानात पड़ गए। हजरत उमर कहते हैं मैंने हुजरे में नजर दौड़ाई तो मैंने देखा थोड़े से जौ रखे हुए हैं और एक खूंटी पे एक खाल लटक रही है। बस पैगंबर की जिंदगी में यही सरमाया था और कुछ नहीं था। जौ रखे हुए थे और एक खाल लटक रही थी। हजरत उमर कहते कि जब मैंने देखा यह कैफियत कि हुजूर के बदन में बांध के निशानात पड़ गए हैं, हुजूर के घर में बस इतनी ही सामान है, तो मैं ये देख करके रो पड़ा। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि हुजूर कैसर और किसरा जो दुश्मन खुदा है वो तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप हबीब खुदा है और आप इस हालत में हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सरकार ने फरमाया उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि कैसर और किसरा को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की नेमत से सरफराज फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की नेमत से सरफराज फरमाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं थोड़ी देर मैं हुजूर से बात करता रहा, हुजूर को मारूस करता रहा। जब हुजूर मुस्कुराने लगे, जब हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आई तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैंने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि चूंकि एक अफवाह फैली हुई थी, सहाबाए किराम रो रहे थे। जब मैंने हुजूर की जबान से यह खबर सुनी कि हुजूर ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है तो मैंने उसी वक्त यह खबर सुन करके नारा तकबीर की सदा बुलंद की और मैंने हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सहाबाए किराम के दरमियान यह खबर लेके जाऊं, क्योंकि उनमें गलतफहमी फैली हुई है। हुजूर ने इजाजत दे दी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी में आकर के सारे सहाबाए किराम को खबर दे देते हैं, खबरदार कर देते हैं ऐसी बात नहीं है, हुजूर ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। तमाम सहाबाए किराम खुश हो गए और उनको एक सुकून मिल गया, एक करार मिल गया। एक महीना गुजरा, हुजूर अपने हुजरे के बाला खाना से उतरे और जैसे उतरे तो हुजूर के ऊपर आयत तखईर नाजिल हुई। आयत तखईर, तखईर जिस तरह ईला एक लफ्ज है, तलाक एक लफ्ज है, इसी तरह तखईर भी एक लफ्ज है। तखईर का मतलब होता है कि शौहर अपनी बीवी को इख्तियार दे दे कि चाहो तो तुम तलाक ले लो और मुझसे छुटकारा हासिल कर लो और चाहो तो मेरे निकाह में रहो, इसको बोलते तखईर। तो आयत तखईर नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ऊपर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरीदनल्लाह व रसूलहु वद दारल आखिरता फइन्नल्लाहा अअद्दा लिल मुहसनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। इन आयत करीमा का खुलासा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब आप अपनी मुकद्दस बीवियों को, अपनी मुकद्दस बीवियों के सामने दो चीजें रख दें, चाहे तो वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार कर ले और आपसे जुदा हो जाए, और अगर चाहे तो वो आखिरत की नेमत को इख्तियार कर ले और आपसे चिमटी रहे। हुजूर के सामने गोया कि ये दो ऑप्शन थे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से मुलाकात की और हुजूर ने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा मैं तुम्हारे सामने एक बात रखता हूं और जल्दबाजी मत करना, अपने वालिदैन से भी मशवरा कर लेना, अच्छी तरह फैसला कर लेना। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन आयत करीमा को पढ़ के सुना दिया, यानी गोया कि हुजूर ने उनको इख्तियार दे दिया कि चाहो तो तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार कर लो और मुझसे जुदाई इख्तियार कर लो, और अगर तुम चाहो तो दुनिया और आखिरत की नेमत को पसंद कर लो, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद कर लो और मुझसे चिमटी रहो, तुम्हें इख्तियार है। तो हजरत आयशा कहती या रसूल अल्लाह मैं इस मामले में अपने वालिदैन से क्या राय मशवरा करूंगी? या रसूल अल्लाह मैं भला आपके मामले में अपने वालिदैन से राय मशवरा करूंगी? या रसूल अल्लाह मेरा मशवरा यह है, मेरा फैसला यह है, या रसूल अल्लाह मैं दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को ठुकराती हूं, या रसूल अल्लाह मैं जिंदगी भर आपके दामन से चिमटी रहना चाहती हूं। इसी तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुताहरात के सामने इन आयत करीमा को रखा, यानी हुजूर ने हर एक को इख्तियार दे दिया, चाहो तो तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार कर लो और चाहो तो तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को तरजीह दे दो। तो तमाम अज़वाज मुताहरात ने दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को ठुकरा दिया
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا پیار تھا, کتنا لگاؤ تھا, کتنی چاہت تھی. آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. بھائی بیوی سے پیار کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے, بیوی سے محبت کرنا, بیوی کو ہنسانا, بیوی کو خوش رکھنا یہ تو ثواب کا کام ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں ثواب کمانے کے لیے, لیکن یہ ثواب ہم گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں, پوائنٹ بتا دیتا ہوں, وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ بھی لیٹ کر کے آئے ہیں. بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں دونوں نسخہ بتا دوں گا, بیوی کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی, اور اس نسخہ کو آپ آزمائیں اور یہ جتنی بھی باتیں بیان ہوئی یہ تمام باتیں گھروں تک پہنچائیں, کیونکہ زیادہ تر باتیں بیویوں کے تعلق سے, تو گھروں تک پہنچائیں. آپ یہ عہد کریں کہ ان باتوں کو آپ اپنی بیویوں تک پہنچائیں. حضور کی زندگی کیسی تھی بہنوں کو بتائیں, بیویوں کو بتائیں, گھر کی عورتوں کو بتائیں, چونکہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے ان تک نہیں پہنچتا ہے. تو اگر آپ بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ پہ عمل کریں, وہ نسخہ یہ ہے کہ بیوی کی تعریف کریں. تعریف ایک ایسی چیز ہے, ہر آدمی تعریف کو پسند کرتا ہے. شاید باید کوئی آدمی ایسا ہوگا جو تعریف کو پسند نہ کرتا ہو, ہر آدمی تعریف کو پسند کرتا ہے. آپ کسی بھی کی تعریف کر دیجئے, اگر وہ آدمی ہلکا ہے تو پھول جائے گا, خوش ہو جائے گا آپ سے. تعریف ایک ایسی چیز ہے, ہر آدمی تعریف کو پسند کرتا ہے. اب آپ بیوی کی تعریف کریں تو آپ کی بیوی بھی پسند کرے گی اور آپ سے خوش ہوگی. اور پھر یہ کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے, لیکن 3 موقع پر جھوٹ بولنے کی رخصت ہے. جنگ کے موقع پر 2 مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے, 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے, اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے. کیسا جھوٹ؟ مثال کے طور پر آپ بیوی کے لباس کی تعریف کر دیں, آپ بیوی کے حسن کی تعریف کر دیں, اگرچہ بیوی کالی ہو لیکن آپ تعریف کر دیں, اس کو بول دیں کہ تو آج تو تم پری لگ رہی ہو, آج تو تمہارا چہرہ جو چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ تعریف ایک اعتبار سے جھوٹی ہی ہے, اس لیے کہ وہ ہے تو کالی کلوٹی, اتنی خوبصورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ تعریف کر دیں گے, کہہ دیں گے کہ پری لگ رہی ہو, تمہارا لباس بہت اچھا ہے, تمہارا سجنے سورنے کا انداز بہت اچھا ہے, تم نے جو کھانا بنایا ہے تو ایسا کھانا ہے جیسا کہ منا و سلوا کھا رہے ہیں. آپ جب اس طرح تعریف کریں گے تو بیوی جتنا کھانا آج اچھا بنائی ہے کل اس سے بھی اچھا بنائے گی. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بنانے کے چکر میں پھر کھانا خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ بیوی کی تعریف کریں تو بیوی آپ سے ہمیشہ خوش رہے گی, اور بیوی کو خوش رکھنا ثواب کا کام ہے, حضور کی سنت ہے, حضور کا طریقہ ہے. اور اپنے گھر کو آپ جنت جیسا ماحول بنائیں. اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ بیوی کے لیے یہ نسخہ ہے, فارمولا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے. وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے, کیا چیزوں کو پسند کرتا ہے, ان کا مزاج کیا, ان کی طبیعت کیا ہے, کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پڑھے, جن چیزوں کو شوہر پسند کرتا ہے ان چیزوں کو کرے, اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے. تو قسم خدا کی ہمیشہ شوہر اس سے راضی رہے گا. تو اپنی زندگی کو آپ خوشگوار بنائیں اور اپنی آئلی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نور حاصل کریں. تو یقیناً اگر آپ ان پہلوؤں پہ, ان گوشوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی پرکشش گزرے گی, اور کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان تو میں نہیں ہوگا, کبھی طلاق نہیں ہوگی, کبھی خلا نہیں ہوگا, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, اچھی اور خوشگوار زندگی گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم, مولا عز و جل ہم سب لوگوں کو ازدواجی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیے, صفوں کو